ذرے سے لے کے پہاڑ تک، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں اربوں پدموں سنکوں تک اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، عزت ہے نہ ذلت، کرنے والی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کہیں سے کہیں کسی شکل کے پابند نہیں۔ یہ ایمان اس کی دعوت دی جا رہی ہو، اس کو بولا جا رہا ہو، اس کو سنا جا رہا ہو، اور اللہ کی جناب میں جھولی پھیلا کر جس طرح بھکاری بھیک مانگتا ہے، ہر ایک اللہ سے ایمان کی دولت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ سب سے پہلی چیز وہ ایمان کی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ تبلیغی بیانات آفیشل۔ انہیں ساتوں کو ایمان کا چسکا لگ گیا تھا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ ماں کے جنے تھے، کچھ سپوت تھے جنہیں اپنے پروردگار پر ایمان کا چسکا لگ گیا، جیسے اچھے کھانے کا، اچھے کپڑوں کا، اچھی گاڑیوں کا، اچھے سامانوں کا، اور اچھے مکانوں کا، اچھی زمینوں کا، اچھے باغات کا جیسے چسکا لگتا ہے، ان ساتوں کو چسکا لگا تھا ایمان کا۔ ماحول بالکل خلاف تھا، اور لکھا ہے علماء نے کہ ساتوں جوان وہ تھے جو بڑے بڑے باپ کی اولاد تھے، کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی وزیر مالیات کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا۔ اس ماحول میں ایمان تھا ہی نہیں۔ اب انہیں لالچ دیا گیا، اگر تم کلمہ پر جمتے ہو، اگر کلمہ چھوڑتے ہو تو باپ کی جانشینی، باپ کی گدی، یہ دولتیں، یہ فیسلٹی، یہ سہولتیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور ساتھ کے ساتھ دھمکیاں دی گئی، اگر یہ بات نہیں مانتے ہو پھر ٹکڑے ٹکڑے کو ترسو گے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اس لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں، یاد رکھنا، مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت، کیا مسجد وار جماعت؟ انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، ولم یخش الا اللہ۔ مسجد وار جماعت کی خصوصیات میں سے ہے ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، خوف صرف اللہ کا پیدا ہو رہا ہو، امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہو۔ جن کے ہاتھوں مسجدیں آباد ہوا کرتی ہے اور جن کے ہاتھوں مسجد والی زندگی بازاروں، محلوں، گلیوں، کوچوں، ملکوں، عالم میں چلا کرتی ہے، وہ ہوتے ہیں جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جن کی نظریں اللہ کے لامتناہی خزانوں پر جمی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں دنیا میں کام ہوتا ہے۔ ان ساتوں کو فکر پڑ گیا اپنے ایمان کے بچانے کا۔ بھائی یہ ماحول تو ایسا ہے کہ اس میں تو ایمان لٹ جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، چلو یہاں سے۔ ساتوں نے وہاں سے ہجرت کی، ایک غار میں آ کے چھپ گئے، لوگوں کو پتا چلا تو شیشے کی دیوار چنوا دی کہ کسی طرح یہ گھٹ گھٹ کے مر جائیں اور آگے ان کی بات چلنے نہ پائے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، خدا جسے رکھے اسے کون چکے۔ خدا دارم جگندارم، خدا دارم جگندارم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں کس کا؟ غار پر شیشے کی دیوار چنوا دی، یہ سو گئے، بڑی محنت کی تھی، بڑے مجاہدوں سے گزرے تھے، بڑی گھاٹیوں کو پار کیا تھا،
چین کی نیند خدا ان کو سلا رہا ہے. اللہ نے سلایا. ایک دن دو دن نہیں، 309 سال تک سوئی. اب جو اٹھے تو پیٹ پیچھوں سے لگے ہوئے تھے، اتنے بھوکے تھے. آپس میں مشورہ کیا، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بھائی کسی کو پیسے دے کے بھیجو، اچھا سا کھانا لے آوے، لیکن خبردار 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 خبردار، تمہارے ہاتھوں خدا کو بہت بڑا کام لینا ہے. تمہاری اپنی ضرورت کا کسی کو احساس نہ ہونے پائے. تم بھوکے ہو، تم ننگے ہو، تم بے بس ہو، بے کس ہو، تمہارے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. خبردار، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. گئے، ایک ہی فکر تھا. چل رہے تو وہی فکر، سو رہے ہیں تو وہی فکر، جاگ رہے ہیں تو وہی فکر. گئے تھے کھانا لینے، اسی میں اپنی وہ بات، ارے بھائی ذرا کارگزار کو سناؤ کیا حال ہے، ملک کا کیا حال ہے. اسی فکر پر سوئے تھے، اسی فکر میں چلے تھے، اسی فکر میں ساری قربانیاں تھی. اب جو بات معلوم ہوئی کہ جی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایمان ہی ایمان ہے، توحید ہی توحید. جب کچھ اللہ کے بندے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے، مجاہدوں کی شکلوں میں چلتے ہوئے، خلق خدا سے کچھ نہ چاہتے ہوئے، اللہ کی ذات کے لامتناہی خزانوں پر نظریں جماتے ہوئے جب یہ تھکتے ہیں، پچتے ہیں، کھپتے ہیں، خدا انہیں سلاتے ہیں اور ان کے تو سونے میں بھی دین پھیلتا ہے. جب نبوت کی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے، سب سے پہلے محنت کرنے والوں کی جھولی خدا ہدایت کے نور سے بھریں گے. اس کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہمارے اصول ہیں. پوری امت جب بنی تھی، جب ہر ایک کا مزاج نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. باپ ہے، بھائی ہے، خاندان ہے، برادری ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کہ جو چیز مزاج نبوت سے ٹکرائے گی ہم اس کو خیر بات کہیں گے. اسی لیے ایک بہت بڑی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہتے تو یہی تھے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، لیکن دل کے کھوٹے تھے. بہت دنوں تک پردہ پڑا رہا، اللہ کو انہیں چھانٹنا تھا. تبوک کے موقع پر آیت نازل ہوئی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پیارے نبی کہہ دیجئے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مکانات جس میں تمہارے جی اٹ کے پڑے ہیں، اور وہ تمہارے کاروبار جس میں نقصان کا تمہیں خطرہ ہے، اگر یہ 8 چیزیں اللہ سے، اس کے رسول پاک سے اور اس کی دین کی محنت کے تقاضوں اور اس پر جان و مال کے جھونکنے سے اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا. چھانٹ دیا تھا ان منافقین کو. امت ایک ہے، امت کا کام ایک ہے، اور جب کام ایک ہے تو اصول ایک ہے، مزاج ایک ہے، نہج ایک ہے. اصول وہ ہیں جو حیات الصحابہ کے راستے سے دیے، مزاج وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج. اور نبی مزاج کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے
نبوت کے مزاج میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں: ایمان، اطاعت اور اخلاق۔ نبی اپنے ایمان میں ایمان کی چوٹی پر ہوتے ہیں۔ اطاعت نبی کی جس وقت جو اللہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ کتنی رائیں اور کتنے جذبات اور آنکھوں سے کیا کچھ دکھ رہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تھی، آپ فرماتے تھے میں وہ کرتا ہوں جو اللہ کہتے ہیں۔ نبوت کا مزاج ایمان کی اعلیٰ سطح، نبوت کا مزاج اطاعت وہی کرنا جو اللہ چاہتے ہیں، نبوت کا مزاج اخلاق کی بلندی۔ کیسے کیسے موقع آئے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں داخل نہیں ہونے دیا اور جنہوں نے طواف نہیں کرنے دیا، لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے اور آپ فاتحانہ آئے ہیں، عثمان کو بلاؤ عثمان کو، ہم نے ایک مرتبہ چابی مانگی تھی نہیں دی تھی، لاؤ چابی دی ہے، اور اس کے بعد آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ جتنے تھے سب کو معاف کیا ہے، کہا جو بات میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب پھر عثمان سے کہا ایک دفعہ چابی مانگی تھی نہیں دی تھی، ہم تمہیں یہ بیت اللہ کی چابی دیتے ہیں اور پٹا لکھتے ہیں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ یہ مزاج نبوت ہے۔ ایمان، روز کام کرنے والوں کا ایمان بڑھ رہا ہو، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ایک اکیلی اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، ہر کام کرنے والے کے ایمان کی سطح بڑھ رہی ہو۔ اطاعت، ہر قدم پر یہ معلوم کرنا اللہ کیا چاہتے ہیں، اس اللہ کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اخلاق کی بلندی کہ سینوں کی وسعت، کام کرنے والوں کی سینوں کی وسعت، ہر امتی کے سینے کی وسعت سمندر سے زیادہ ہو۔ امت ایک ہے، کام ایک ہے، نہج ایک ہے۔ نہج کیا ہے؟ اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اصول، جو طریقہ، جو نہج ہمارے بڑے دے کر گئے ہیں وہ ہمارا نہج ہے۔ اصول وہ ہیں، ایک ہیں، مزاج ایک ہے اور نہج ایک ہے۔ پھر اس دعوت کی طاقت، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سورج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے لیکن تاریک سے تاریک کمرے میں اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں۔ اللہ کی قسم، جب نبی کی محنت کو نبی والے مزاج کے ساتھ، نبی والے اصولوں کے ساتھ، نبی والے نہج کے ساتھ، سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہ چاہنے کے ساتھ کی جائے گی، تاریخ سے تاریخ زمینوں کی تہوں میں اترے ہوئے اور تہخانوں میں بند انسان اور جن کے دلوں پر تالے لگے ہوں گے، خدا اس میں ہدایت کا نور پہنچائے۔ ذرے سے لے کے پہاڑ تک، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں اربوں پدموں سنکوں تک، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، عزت ہے نہ ذلت، کرنے والی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کہیں سے کہیں کسی شکل کے پابند نہیں۔ یہ ایمان اس کی دعوت دی جا رہی ہو، اس کو بولا جا رہا ہو، اس کو سنا جا رہا ہو، اور اللہ کی جناب میں جھولی پھیلا کر جس طرح بھکاری بھیک مانگتا ہے، ہر ایک اللہ سے ایمان کی دولت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ سب سے پہلی چیز وہ ایمان کی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ فضائل کی تعلیم کے حلقے ہیں، لمبی نمازیں خشوع خضوع والی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار مسنونہ ہیں، یہ اعمال نبوت ہیں۔
اعمال مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والوں کے ساتھ بھلا برتاوا، ان سے مصافحہ، ان سے معانقہ، ان میں سے انزل الناس علی قدر منازلہم وکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو مرتبے جان کر ان کے ساتھ برتاوا، پانی والے کو پانی پوچھنا اور کھانے والے کو کھانے کی تواضع کرنا، تعلیم میں بٹھانا، نمازیں پڑھوانا، راہ خدا میں چلانا، ایمان کی راہ میں قربانیوں پر آمادہ کرنا کہ یہ ہماری اصل محنت ہے۔ اس سے ایمان بنتا ہے، ایک ایمان بنانا ہے، بنے ایمان کو پکانا ہے، پکے ایمان کو بچانا ہے، اور بچانے کے ساتھ اس ایمان کو پھیلانا ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ چلنے سے۔ یہ تعیش کے ساتھ، تن آسانی کے ساتھ، صرف ایمان کی باتیں بنانے کے ساتھ ایمان نہیں بنا کرتا۔ ایمان بنتا ہے ایمان کے راستے کے رگڑوں سے۔ پیدل چلا جا رہا ہو، گرد آلود ہو رہے ہوں، اللہ کو پیار آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہوں، کہیں دھوپ کہیں سایہ، کہیں گرمی کہیں سردی، جانیں اپنی کھپا رہے ہوں، مال اپنا لگا رہے ہوں، اپنے جذبات کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں، یہ جذبات گروہ میں بہنے کا کام نہیں ہے، اپنی منمانیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اپنی اغراض اور دنیا طلبی کے ساتھ کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ جب مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، ایمان پکتا ہے، پھر یہ ایمان اپنے ماحول میں بچتا ہے۔ جب ایمان محنت کر کے مسجد وار جماعت، گھر گھر کی ملاقاتیں، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ، ہر ایک عمومی اور دوسرا گشت کر رہا ہو، ہر ایک مہینے کے سحر روزہ لگا رہا ہو، ہر ایک سالانہ چلے 4 مہینے کی ترتیب پہ آ رہا ہو، ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہو، راتوں کو اٹھ کے روتا ہو، نمازوں کا نوافل کا اہتمام کرتا ہو، کہ اس کے ذریعے ایک ماحول بنتا ہے، ایسے ماحول میں ایمان بچتا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، میری آپ کی اور پوری بشریت کی مشترکہ ضرورت ہدایت، یہ ملے گی نبوت والی محنت سے۔ اس نبوت کی محنت کی پہلی چیز اور نبوت والی محنت کی ابتدا جو ہے وہ ایمان کی دعوت سے۔ ایمان کیا بنانا ہے؟ ایمان کیا بنانا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں اربوں پدموں سنکوں تک، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، عزت ہے نہ ذلت، کرنے والی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کہیں سے کہیں کسی شکل کے پابند نہیں۔ یہ ایمان اس کی دعوت دی جا رہی ہو، اس کو بولا جا رہا ہو، اس کو سنا جا رہا ہو، اور اللہ کی جناب میں جھولے پھیلا کر جس طرح بھکاری بھیک مانگتا ہے، ہر ایک اللہ سے ایمان کی دولت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ سب سے پہلی چیز وہ ایمان کی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ فضائل کی تعلیم کے حلقے ہیں، لمبی نمازیں خشوع خضوع والی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار مسنونہ ہیں، یہ اعمال نبوت ہیں، اعمال مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والوں کے ساتھ بھلا برتاوا، ان سے مصافحہ، ان سے معانقہ، ان میں سے انزل الناس علی قدر منازلہم وکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو مرتبے جان کر ان کے ساتھ برتاوا، پانی والے کو پانی پوچھنا اور کھانے والے کو کھانے کی تواضع کرنا،
تعلیم میں بٹھانا، نمازیں پڑھوانا، راہ خدا میں چلانا، ایمان کی راہ میں قربانیوں پر آمادہ کرنا کہ یہ ہماری اصل محنت ہے۔ اس سے ایمان بنتا ہے۔ ایک ایمان بنانا ہے، بنے ایمان کو پکانا ہے، پکے ایمان کو بچانا ہے، اور بچانے کے ساتھ اس ایمان کو پھیلانا ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ چلنے سے۔ یہ تعیش کے ساتھ، تن آسانی کے ساتھ، صرف ایمان کی باتیں بنانے کے ساتھ ایمان نہیں بنا کرتا۔ ایمان بنتا ہے ایمان کے راستے کے رگڑوں سے۔ پیدل چلا جا رہا ہو، گرد آلود ہو رہے ہوں، اللہ کو پیار آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہوں، کہیں دھوپ کہیں سایہ، کہیں گرمی کہیں سردی، جانیں اپنی کھپا رہے ہوں، مال اپنا لگا رہے ہوں، اپنے جذبات کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں، یہ جذبات گروہ میں بہنے کا کام نہیں ہے، اپنی منمانیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اپنی اغراض اور دنیا طلبی کے ساتھ کرنے کا کام نہیں ہے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ جب مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، ایمان پکتا ہے، پھر یہ ایمان اپنے ماحول میں بچتا ہے۔ جب ایمان محنت کر کے مسجد وار جماعت، گھر گھر کی ملاقاتیں، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ، ہر ایک عمومی اور دوسرا گشت کر رہا ہو، ہر ایک مہینے کے سہ روزہ لگا رہا ہو، ہر ایک سالانہ چلے 4 مہینے کی ترتیب پہ آ رہا ہو، ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہو، راتوں کو اٹھ کے روتا ہو، نمازوں کا نوافل کا اہتمام کرتا ہو، کہ اس کے ذریعے ایک ماحول بنتا ہے۔ ایسے ماحول میں ایمان بچتا ہے۔ ایسے جب کچھ اللہ کے بندے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسوں کا جب ایک مجموعہ تیار ہو جاتا ہے، ان کی قربانیوں پر، ان کے آنسوؤں پر، ان کے مجاہدوں پر اللہ کو ترس آتا ہے۔ اور کبھی خدا ایسا کرتے ہیں کہ یہ سو رہے ہوں اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر خدا ان کے ہاتھوں یہ سو رہے ہوں، اور ملکوں میں اور علاقوں میں ہدایت کی ہوائیں چل رہی۔ خدا بڑی قدرت والے ہیں، خدا بڑی قدرت والے ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امت کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ جو کچھ اللہ اپنی قدرت سے کر چکے ہیں، ہر آن گھڑی اس سے کہیں زیادہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور فرماتے تھے، جب کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب کام کرنے والوں کی نظر اپنی تدبیروں، اپنی اسکیموں، اپنی چالاکیوں، اپنی تگڑم بازیوں پر ہوگی، اللہ کی مدد ہٹ جائے۔ فرماتے تھے، ہمارا یہ کام اول سے لے کے اخیر تک صرف اور صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہے۔